اس لیے مناسب لگا کہ آج پاکستان میں ہم بات کر سکیں کہ کافی تذکرہ ہو رہا ہے. کل میں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، ایک دو دن کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ملک معیشت جو ہے وہ بڑی متاثر ہو گئی ہے. تو ضروری یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر یہ کہانی لائی جائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ملک میں مہنگائی کیوں ہے، معیشت ہماری کمزور کیوں ہے. اور آج آپ کے سامنے ہے مراد سعید جو ہمارے منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے، وہ ایک اور آپ کے سامنے ایک ہوش ربا کہانی رکھیں گے کہ کیسے کرپشن کی جاتی ہے اور پھر اس کو کیسے لیگل کور جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور کتنا بڑا فائدہ، کیوں اتنے بڑے لوگ جب عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ایک مافیا کا سامنا کر رہے ہیں، جب عمران خان کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا مقابلہ ایک مافیا سے ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. یہ آپ کو آج کی جو تفاصیل منسٹر کمیونیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے آپ کو بھی اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 4 2002 میں ڈان اخبار نے ایک سٹوری شائع کی، اور اس میں سٹوری میں انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد موٹر وے کاسٹ ہیز ایکسیڈڈ ₹60 بلین کہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے کی جو کاسٹ ہے وہ $60 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. یہ 4 دسمبر 2002 کی ہماری ڈان اخبار کی سٹوری تھی. اور ہم جو پیسہ $450 ملین جو تھا روپیز، یعنی 45 کروڑ روپیہ 2002 میں، یہ کل آمدنی تھی موٹر وے کی. ہم نے $60 ارب کی یہ موٹر وے بنائی. اب بہت سارے جو ہمارے کرم فرما ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان تو سڑکوں کے ہی خلاف تھے. جی دیکھیں جی، عمران خان تو کہتے تھے سڑک کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کرپشن کے خلاف تھے جو سڑکوں کے نام کے اوپر کی جا رہی تھی. جس دن موٹر وے کا اور نواز شریف کا کانٹریکٹ ہماری حکومت کا سائن ہوا، اسی سالوں میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے گئے لندن میں. جب ہمارے ہاں موٹر وے سائن ہو رہی تھی، جو اس وقت اپنی دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹوں میں شامل اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس ریجن کے، اسی وقت نواز شریف اینڈ فیملی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید رہی تھی لندن میں، یو کے میں. تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا کہ آپ سڑکوں کے جو ریٹس ہیں، سڑکوں کے جو ٹھیکے ہیں، ان کے نام کے اوپر بہت بڑی کرپشن کر رہے تھے. اور یہ پیسہ پھر کدھر جا رہا تھا؟ یہ پاکستان میں نہیں لگ رہا تھا، یہ پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا. اب یہ پیسہ آ کہاں سے رہا تھا؟ یہ پیسہ قرضوں میں آ رہا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو ہم نے موٹر وے میں جو ڈیوو کمپنی کو صرف $2 ارب تو ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کی، سود کی ادائیگی کی ہم نے ڈیوو پیمنٹ. یہ موٹر وے بڑی زبردست تھی، 100% بننی چاہیے. اس طرح سے ابھی مراد آپ کو بتائیں گے جو سڑکیں ہم بنا رہے ہیں. سڑک کے بغیر تو کوئی ترقی کا تصور نہیں ہو سکتا. کمیونیکیشن از ایوری تھنگ. لیکن جب آپ سڑکوں کو ایک اپنا اتنا بڑا کاروبار بنا لیں جو شریف فیملی نے بنایا، تو پھر ملک جو ہے وہ نہیں. اور پھر اس سے ایک اور بات بھی جب مراد آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وزیر اعظم ایک اور بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوکل کرپشن ہے نا ہماری، اس سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، لیکن جب وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین ایک سسٹمیٹک کرپشن میں پڑ جائیں گے پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا کیا ہوا. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. 1947 سے لے کے 2008 تک جب آصف زرداری صاحب نے قدم رنجہ فرمائے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، 65 سالوں میں کل جو ہمارا قرضہ تھا وہ 6 ٹریلین تھا. اور 10 سالوں میں 2008 سے لے کے 2018 تک نواز فیملی نے اور زرداری فیملی نے اس قرضے کو 27 ٹریلین پہ پہنچا دیا. اب صرف 3 سالوں میں ہم $10 ارب ہم اس قرضے کے واپس ہم نے کیے ہیں جو کہ اس دونوں نے جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ لیا تھا. لیکن ابھی بھی ایک پہاڑ ہے جس کو آپ نے واپس کرنا ہے. اور یہ پہاڑ ایسے ہی منصوبوں کی وجہ سے ہوا جہاں پہ
چاہے پاور کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی سڑکوں کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی ترقی کا کوئی بھی اور معاملہ ہو، ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا ہے۔ یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نے یہ پیسہ پاکستان سے لیا، اور پھر انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے اوپر بھی نہیں لگایا، یہ پیسہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ گیا۔ ابھی آپ نے شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، $25 بلین کا جو مقدمہ ہے، 25 بلین روپیز جو ان کے اکاؤنٹس میں آئے، وہ ان لوگوں کی طرف سے ان اکاؤنٹس میں آئے جس کا کوئی جو ہے وہ پاپڑ کی جو ہے وہ ریڑھی ہے، کسی کی کوئی جو ہے وہ کوئی منشی ہے بیچارہ کسی جگہ، کہیں پہ کوئی چپڑاسی ہے، ان لوگوں کے اکاؤنٹس کو سامنے رکھا گیا اور ان میں 25 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، صرف شہباز شریف کی فیملی کو آیا۔ اور پھر یہاں پہ یاد رکھیے گا، یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، جس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اربوں روپیہ دوسرا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہ لنڈن میں سٹیش ہے، جو فرانس میں سٹیش ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں رشیا میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی جو مقدمات اور کیسز آپ کے سامنے ہیں، جو سامنے رکھے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی، جب ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی جو سوورینٹی ہے اس کے آپ کو کوسچن مارک ہوتی ہے، آپ کے ہاں قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، آپ کے ہاں جو عمومی زراعت کی جو چیز، عمومی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، بجلی گیس آپ کے پاس اوپر جاتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم اور ان کی جو ٹاپ کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ ایک سسٹمیٹک کرپشن میں انوالو ہو جائیں تو پھر ملک کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں مراد سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے وہ پنڈورا باکس رکھیں، وہ معاملہ رکھیں جو آپ کو پھر احساس دلائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا اور پاکستان کے عوام کا خون کس طرح نچوڑا گیا ان سالوں میں۔ مراد سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فواد بھائی۔ دیکھیے، پورے تمہیدی کلمات تو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ وزارت مواصلات، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں بھی نواز شریف نے یہ وزارت اپنے پاس رکھی تھی، اور یہ وہ وزارت تھی جس میں آپ کو سننے کو ملتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور جس میں یہ بھی نعرہ سامنے آیا کہ ہر پل کا ہو، ہر پھول کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو۔ اس کہانی کا 90s کا جو پہلا موٹر وے بن رہا تھا، اس کا ذکر فواد بھائی نے کیا، اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں رائمنڈ بیکر کی کتاب وہ کیپٹلزم ایکیلیز ہیل، اس کے صفحہ 82، 83، 84، اس میں پہلا موٹر وے جب ان کا بنا تو اس کا ذکر ہے، اور راتوں کو کس طرح ڈیل ہوتے، اور $160 ملین صرف ایک موٹر وے میں کمیشن کا جو ثبوت ہے اور الزامات ہے وہ بھی سامنے آئے تھے۔ یہ آپ سب کو یاد ہوگا کیپٹلزم ایکیلیز ہیل کے صفحہ 82، 83، 84۔ لیکن جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر شفافیت سے، ٹرانسپیرنسی سے نہ صرف قوم کا پیسہ بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ اور ہر معاہدے میں وہ ماضی کی حکومت ہے وہ جو 10 سال پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین اشرا جس کو کہتے ہیں وہ تھا، وہ تمام بھی ہر لمحے پہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتا گیا۔ باقی ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کروں گا، صرف اس کے اوپر آتا ہوں، اور آج جو میں آپ کے سامنے فگرز رکھ رہا ہوں، جو ڈیٹا رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے، یہ تمام کنٹریکٹ جو ایوارڈ ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کے جو بھی PC1 کے اپروولز ہوئے ہیں وہ تمام ریکارڈ بھی دستیاب ہے۔ تو ایک سڑک کا، ایک کنٹریکٹ کا، ان کے دور کا اور ہمارے دور کی بھی تفصیلات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے میں 3 باتیں کروں گا کہ جب ہم نے یہ سڑکیں زیادہ بنانا شروع کر دی کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 1753 اور ان کے پہلے 3 سالوں میں 645
ہم نے اپنے پہلے 3 سال میں 6118 کی منصوبہ بندی اور انہوں نے اپنے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر کی منصوبہ بندی کی. جب ہماری سڑکیں سامنے آئی تو ان کا بیانیہ یہ بن گیا کہ قومیں تو سڑکوں سے نہیں بنتی اور آپ تو سڑکوں کے خلاف تھے. پرائم منسٹر عمران خان قرضے لے کے موٹر ویز بنانے کے مخالف ہے اور آپ سب کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جو ہمارا سیالکوٹ کاریا کا کام شروع ہو گیا، جو ہمارا حیدرآباد سکر کا اشتہار آ گیا، جو ہمارے اسکواٹ موٹر وے کے دوسرے فیز کا بڈز آ گئے، ہماری جو ڈی آئی خان پشاور موٹر وے کی منظوری ہو گئی اور ہماری اکنک سے اپروول ہو گئی اور ہمارے کاریا پنڈی موٹر وے کا CDWPO اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس پڑا ہے، 15 اکتوبر تک منظور ہو جائے گی. اس میں ایک موٹر وے بھی قرضے لے کے ہم نہیں بنا رہے، بلکہ PSDP سے بھی نہیں بنا رہے، یہ سرمایہ کاری سے بنا رہے ہیں، BOT بیسس پہ بنا رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا. دوسرا، آپ ہمیشہ سنتے تھے کہ ایک طرف کمیشن اور کرپشن کا ذکر تھا، پہلا جو ان کا موٹر وے بنا، لیکن اسلام آباد لاہور موٹر وے کے اوپر ایک اور بھی سوال تھا کہ 107 کلومیٹر انہوں نے یہ موٹر وے لمبا بنایا. اس کو 107 کلومیٹر اس کا فاصلہ لمبا کیا. اس کا مطلب کہ پر کلومیٹر جو ابھی آپ کاسٹ دیکھیں گے تو یہ آپ کا پاکستانی قوم کو اس کا نقصان پہنچا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پیٹرول کا، گاڑی کا استعمال، وہ انرجی، ان تمام کے بھی نقصان ساری زندگی کے لیے آپ کو ملا. اور کیسے ثابت ہوا کہ واقعی انہوں نے ظلم کیا تھا؟ جب ہم نے سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے کا آغاز کیا تو وہ 100 کلومیٹر جو ہے ان کے لاہور اسلام آباد موٹر وے سے کم بنتا ہے. تو یہ بات بھی ثابت کر دی. یہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے ثابت کر دی کہ قرض لے کے موٹر ویز نہیں بنائی چاہیے، انویسٹمنٹ پہ بنانی چاہیے، وہ بھی ثابت ہو گیا. اب تیسری چیز یہ کہ سڑکیں اگر ہم بنا رہے ہیں اور سڑکیں وہ بنا رہے ہیں تو ڈفرنس کیا ہے؟ اور میرے پاکستانیوں، مجھے یقین ہے کہ جب ابھی یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، یہ NHA کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے آفیشیل آپ کے سامنے فگرز ہے جو معاہدے ہوئے ہیں، ایک معاہدہ اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں گے آج وہ دکھائیے گا، جب آپ یہ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جب بھی کسی موٹر وے اور سڑک کے اوپر آپ سفر کریں گے تو آپ کیلکولیٹر اپنے پاس رکھیں گے اور آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے پر کلومیٹر. سنیے گا، یہ دے بھی دینا، یہ ان کو بھی دے دیجیے. پہلے میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ ان کے 2013 سے 18 تک ایوریج کاسٹ جو ہم نے نکالی ہے، میں پہلے صاحب کے سامنے وہ پیش کر دوں کہ ڈالر ایوریج ان کا اس وقت 100 کا تھا اور ابھی 160 کا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ یہ فگرز دیکھیے گا. جو سٹیل ہے وہ اس وقت 95,000 پر ٹن اور آج 1,64,000 فی ٹن ہے. سیمنٹ 365 روپے بوری اور ابھی 600 روپے آپ کی بوری پڑتی ہے. بچومن 55,000 اور آج 95,000 کا بنتا ہے. اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز انکریز آیا ہے وہ دیکھ لیجئے. اور اب آپ کو میں ایک سڑک کا، میں کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا، 2 لین 4 لین مینٹیننس موٹر ویز ان کا کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ قیمت ہے کہ کتنا انکریز آیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کا. لیکن اس کے باوجود تو 4 لین کی ہائی وے انہوں نے بنائی، PMLN نے 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر بنائی، 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر. PTI نے بنائی 17 کروڑ 3 لاکھ فی کلومیٹر بنائی. 20 کروڑ فی کلومیٹر 4 جی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، سامنے بھی آپ کے ہیں. PMLN 4 رو یا سڑک 37 کروڑ 2 لاکھ فی کلومیٹر، PTI 4 رو یا سڑک 17 کروڑ 3 لاکھ فی کلومیٹر. مطلب ایک کلومیٹر 20 کروڑ روپے سستا. اور اس وقت کی قیمتیں دیکھ لیجئے اور آج کی قیمتیں دیکھ لیجئے، ایک کلومیٹر 20 کروڑ سستا. تو آج کے بعد جب بھی آپ سفر کریں گے ملٹیپلائی کرتے جائے کہ 170 اگر آپ کا فاصلہ رہتا ہے تو کتنا انہوں نے یہ پیسہ ضائع کیا. اگر ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کی دیکھیں، مطلب آج کے حساب سے دیکھیں، تو ان کا فی کلومیٹر بنتا ہے 61 کروڑ 98 لاکھ فی کلومیٹر. اور یہ مطلب کہ 54 کروڑ فی کلومیٹر مہنگا 4 رو یا سڑک انہوں نے بنائی. دوسرا،
موٹر وے کے اوپر آتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ موٹر وے جو ہم نے ان کا کمپیریزن کیا، جو ہمارا کنٹریکٹ ایوارڈ ہوا اور ان کا ایوارڈ ہوا، تو ان کا لاہور سیالکوٹ اور ہمارا سیالکوٹ کھاریا، ہم نے یہ موٹر وے لیا ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ ان کے مہنگے موٹر ویز، جس طرح فواد بھائی نے ذکر کیا، ملتان سکر آ جاتا ہے، تو حیدرآباد کا جب ان کا PC1 بنا تھا اور ہمارا ابھی اشتہار آیا ہے، تو یہ ابھی آپ کو آگے میں بھی یہ بھی بتا دوں گا، اور یہ تو بلینز کی بات آ جاتی ہے پھر۔ لیکن اس موٹر وے کو اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو اسپیسیفیکیشنز کا بھی بتا دوں کہ ہمارے ہائر ہے، اس میں جو بڑا ریور برج ہوتا ہے ان کا نہیں تھا، ہمارے وہ بھی چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، مطلب یہ کہ اسپیسیفیکیشن ہماری کافی زیادہ، لیکن اس کے باوجود ان کا 41 کروڑ 21 لاکھ فی کلومیٹر اور ہمارا 49 کروڑ 21 لاکھ فی کلومیٹر ان کا، اور ہمارا 39 کروڑ 56 لاکھ فی کلومیٹر، مطلب 10 کروڑ فی کلومیٹر ہمارا یہ بھی سستا کہ اسپیسیفیکیشنز بھی زیادہ، ریور بریجز بھی اس کے اندر جو میجر بگ ریور بریجز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر زیادہ، لیکن اس کے باوجود ہمارا 10 کروڑ فی کلومیٹر سستا بنتا ہے۔ اور نیٹ پریزنٹ ویلیو ہم اس کی لے لیں تو ان کا فی کلومیٹر بنتا ہے 82 کروڑ 40 لاکھ، اور ہمارا 39 کروڑ جو ہمارا بنتا ہے وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 43 کروڑ فی کلومیٹر ان کا موٹر وے بھی مہنگا۔ اور یہ فگرز میں پھر سے بتا دوں کہ جب آپ کوٹ کریں گے تو یہ مراد سعید کے بقول نہیں ہے، یہ NHA کا آفیشیل ڈیٹا ہے، یہ ہماری ویب سائٹ پہ ایک ایک کنٹریکٹ کی تفصیلات موجود ہوتے ہیں۔ اکنک سے جب PC1 کے اپروول ہوتے ہیں، جب بڈز آتے ہیں تو ایک ایک چیز دستیاب ہے۔ پھر 2 لین پہ آ جاتے ہیں۔ اب 2 لین کی 2 رویہ سڑک کی اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی، تو خیر میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ موٹر وے تو ان کا تھا نہیں، 4 رویہ تھا نہیں، لیکن 2 رویہ ان کا جو سڑک بنی فی کلومیٹر 23 کروڑ، PMLN کی 17 کروڑ 34 لاکھ اور PTI کی 11 کروڑ 55 لاکھ، مطلب پیپلز پارٹی سے ہمارا فی کلومیٹر 12 کروڑ روپے 2 رویہ سڑک سستی، اور PMLN سے 6 کروڑ روپے 2 رویہ سڑک فی کلومیٹر سستی بنتی ہے، کم قیمت بنتی ہے۔ اگر نیٹ پریزنٹ ویلیو لے لیں آج کے حساب سے دیکھا جائے میرے پاکستانیوں، تو یہ بنتا ہے کہ PTI 11 کروڑ 55 لاکھ اور PMLN 29 کروڑ فی کلومیٹر، مطلب یہ کہ 18 کروڑ فی کلومیٹر 2 رویہ سڑک بھی انہوں نے مہنگی بنائی۔ پھر اس کے بعد اگر مرمتی کام کے اوپر آ جاتے ہیں، جو سڑک خراب ہو جاتی ہے اس کے اوپر مرمتی کام ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اگر آ جائے PMLN کا 8 کروڑ فی کلومیٹر اور آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 13 کروڑ فی کلومیٹر بنتا ہے، PTI کا 5 کروڑ 30 لاکھ روپے فی کلومیٹر۔ تو اس کا مطلب کہ مرمتی کام بھی فی کلومیٹر، اور اس وقت ہم 4000 کلومیٹر مرمتی کام کر رہے ہیں، انہوں نے 1100 کیا تھا، تو اس کو پھر ملٹیپلائی کریں تو ہمارا یہ بھی سستا بنتا ہے۔ میں آگے آپ کو اگر ٹوٹل جو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں 1286 کلومیٹر سڑکیں بنائی، اور اس کا اگر ہم دیکھیں کہ کتنی قیمت بنتی ہے تو وہ بنتی ہے 797 بلین پرانا، اگر آپ کے حساب سے دیکھیں اس کی، اور 2000 کلومیٹر ایک کے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بنائی تھی جو کہ نہیں ہے، تو وہ 1.23 ٹریلین بنتا ہے۔ اور PTI کا اگر یہ دیکھیں تو ہمارے دور میں 1286 کلومیٹر بنتا ہے 133 بلین، اور 2000 کلومیٹر دیکھیں تو 207 بلین، مطلب یہ کہ 1 ٹریلین سے زیادہ انہوں نے پاکستانی قوم کو صرف ان معاہدوں میں نقصان پہنچایا، اور یہ آفیشیل فگر ہے۔ 2 چیزیں میں اور ایڈ کر دوں کہ حیدرآباد سکر کا ہمارا ابھی اشتہار آیا اور PC1 کی جو ہماری اپروول ہوئی ہے، تو انہوں نے جو PC1 کی اپروول دی تھی جس کے اوپر ان کا پھر ایگریمنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا، یہ 260 ارب کا تھا اور ہمارا 194 بلین، اسی سڑک کی بات کر رہا ہوں، تو مطلب یہ کہ 66 بلین 66 ارب ہمارا حیدرآباد سکر بھی جو ابھی اشتہار آیا ہوا ہے، باقی بڈ آتے ہیں، کنٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کتنے کا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس طرح ہم سوات موٹر وے کا ہزارہ موٹر وے سے کمپیریزن کریں گے،
ملتان شکر سے ہم اپنے حیدرآباد شکر کا بھی کمپیریزن کریں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ایک ایک کلومیٹر قوم کا کتنا پیسہ انہوں نے ضائع کیا. میں یہاں پہ فواد بھائی سے پہلے 2-3 سوال کرتا ہوں کہ اگر فی کلومیٹر آپ کا 40 کروڑ 20 کروڑ زیادہ بنتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب جو کہتے تھے کہ شفافیت لائے، وہ کرپشن کے خلاف تھے، وہ کمیشن کے خلاف تھے، جب انہوں نے سسٹم ٹھیک دے دیا تو آپ کے سامنے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود ہر سڑک میں 2 لین ہو، 4 لین ہو، موٹر وے ہو، مینٹیننس ہو، آپ کا بائی پاس ہو، ان تمام میں آپ کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا جو صحت کے اوپر لگ سکتا تھا، جس سے آپ تعلیمی ادارے بنا سکتے تھے، جس سے آپ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکتے تھے، جس سے لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا. آپ نے پاکستانی قوم کا وہ پیسہ تباہ کیا، اور جو آج پاکستان کے اوپر قرضوں کا انبار ہے کہ جتنے موٹر ویز آپ نے بنائے وہ آپ نے قرضے لے کے بنائے، آپ قرضے لے کے موٹر وے بنا رہے تھے، اور ایک ایک کلومیٹر میں آپ 44 کروڑ زیادہ آپ یہ کمیشن اور کرپشن کس چیز کی نظر ہو رہا تھا. آج اگر میں بات نہ بھی کروں، ابھی تک تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہاں کیس تو چل رہا ہے پھر کیا ہوا، تو ابھی تو ہم نے بھی سڑکیں بنائی نا، ہم نے بھی 2 رویا 4 رویا موٹر وے بائی پاس ہم نے بھی اس کا آغاز کر دیا. تو فی کلومیٹر تو ان کے دور کا اور اپنے دور کا کمپیریزن کر کے دے رہے ہیں. تو یہ پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ یہ پیسہ آپ کو لندن میں پایا جائے گا. یہ پیسہ آپ کو اگر زرداری کا میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کا تو ان سے بھی زیادہ تھا نا کہ انہوں نے کم بنایا، تو وہ فیک اکاؤنٹس میں آپ کو نظر آئے گا. تو پاکستانی قوم، یہ سوال اب میں پاکستانی قوم اور پاکستانی پر چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ سوال کریں کہ منسٹر عمران خان کی قیادت میں ہم نے تو آپ کو ثابت کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی سے ایک ایک کلومیٹر پہ کتنے کروڑوں کا آپ کا پیسہ بچا ہے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، میں بیسیکلی پاکستانی کیونکہ پاس 2 ذمہ داری عمران خان نے مجھے دی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ سوال کرتے ہیں، فواد بھائی کو بھی پتا ہے، ہر منسٹری سے شفافیت کا سوال کرتے ہیں، پاکستانی قوم کا پیسہ بچائے اس کا سوال کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن جب ہم ان کے ایک ایک کنٹریکٹ کو دیکھتے ہیں تو اب بیسیکلی پاکستانی خود سوچے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، کہ آپ کو کس طرح انہوں نے نچوڑا ہے آپ کا خون، کس طرح آپ کے اوپر قرضوں کا انبار انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور قرضوں کی سود قیمت میں آپ کو آج پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں. یہ چیزیں تمام ثابت ہو گئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارا اس کے اوپر اب سوال بھی پوچھے جائیں گے، پورا میڈیا بھی سوال کرے گی، تمام ڈیٹا ہم آپ سب کو دے رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے. اور جو بھی پاکستانی مجھے یقین ہے اس کے بعد سڑکوں پہ سفر کرے گا تو وہ جو سامنے کلومیٹر نظر آ رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہوگا، اور وہ یہ کروڑوں میں ان کو ضرب لگائیں گے کہ کون کون سی سڑک سے انہوں نے کتنے کتنے کا آپ کا خون چوسا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا ہے. آپ سب کا شکریہ. یعنی مختصر جو بات جو مراد سعید صاحب نے جو ساری فگرز سامنے رکھی ہیں، ان میں جو اگر 1 لائنر ہے وہ یہ ہے کہ اب تک 1 ٹریلین روپیز یعنی 1000 کروڑ روپے کے جو کانٹریکٹس ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں مہنگے دیے گئے سڑکوں کے، اور یہ 1000 ٹریلین جو ہے یہی وہ مافیا ہے جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے. اور یہ ان کئی مافیاز میں سے صرف ایک مافیا ہے، یعنی جو این ایچ اے کے پروجیکٹس ہیں. ابھی ہم نے اس میں پنجاب گورنمنٹ کے پروجیکٹ شامل نہیں ہیں، اس میں باقی اور حکومتوں کے پروجیکٹ شامل نہیں ہیں. تو یہ صرف آپ کو ایک کمپیریزن دیتا ہے کہ کتنی بڑی کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے. اور آج اگر ہم قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور آج اگر یہاں پہ پیٹرول مہنگا ہے اور سبزیاں مہنگی ہیں اور دالیں مہنگی ہیں، تو کیوں مہنگی ہیں؟ اور یہ وہ مشکلات ہیں جن سے آپ جو ہے وہ نبرداز ہیں. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو فواد بھائی نے کہا کہ 1000 ارب مطلب کہ آپ کا 1 ٹریلین تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن اس وقت ہم بنا رہے ہیں 6118 کلومیٹر، تو یہ اس حساب سے 3 ٹریلین بنتا ہے کہ یہ اگر ان کا اور ہمارا کمپیریزن کیا جائے تو 3 ٹریلین کا اب اس وقت آپ کا بچت ہو گئی. اور یہ جو زیادہ دے رہے تھے مطلب 3000 ٹریلین ان کا زیادہ بن جاتا ہے. اور صرف میں پچھلے 5 سال کی بات کر رہا ہوں. جی ایک منٹ نبیل کر لیتے ہیں.
نبیل سر میرا فواد صاحب سے ایک کوشچن ہے. آپ نے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہائی پاور کمیٹی جس نے انکوائر کرنا تھا کہ یہ قرضے کیوں بڑھے جو 6 ٹریلین سے بڑھے. تو سر اس کے اوپر کیا پروگریس ہے اس کے حوالے سے؟ یہ وہ رپورٹ ساری انہوں نے بنا لی ہے، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ یہ کرنا کہ اس کو پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. تو کابینہ کے سامنے وہ آئے گی، اس میں کچھ سینسٹیوٹی بھی ہے اور اکارڈنگلی پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک تو آپ نے 1000 کروڑ کی بات کی، 1000 کروڑ، ٹریلین جو ہوتا ہے 1000 کروڑ ہوتا ہے. اور مراد صاحب جو ہے نا انہوں نے 1000 نہیں 1000 کروڑ ہوتا ہے، ملین میں کو کر لینا وہ 1 ٹریلین 1 ٹریلین 1000 کروڑ اور 1000 نہیں بنتا، 1000 ملین. 1000 بلین بنتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کرپشن جس طرح تقریباً یعنی فی کلومیٹر کو اگر واقعی وہ کیلکولیٹ رکھا جائے اور 44 سے ضرب دیا جو آپ نے بتایا ہے، تو یہ تو اتنی بڑی کرپشن ہے کہ شاید ہی پاکستان میں اس سے بڑی کوئی کرپشن ہوئی. نہیں اس سے بھی بڑی ہوئی ہے. لیکن آپ کی حکومت نے 3 سال میں اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ کہاں سے اس کو پکڑا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ قوم کی یہ بات دیکھیے پہلی بات یہ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اصولاً اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن یہ ایک لیگل کرپشن کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا یہ پہلا موقع نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے اس طرح کی کرپشن کی ہے. انہوں نے پہلے کیا کیا کہ 1990 میں کی دہائی میں جب یہ موٹر وے کا کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وغیرہ کے لیے جو ہنڈی کے ذریعے رقم جو ہے وہ باہر گئی، اور جب وہ یہ قانون 1993 میں آیا پھر کہ اگر آپ باہر سے پیسے یہاں پہ بھیجیں گے تو آپ اس کا کوئی حکومت اس کو پوچھ نہیں سکتی، جس کو بعد میں حدیبیہ میں چیلنج کیا گیا. اور حدیبیہ کا پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور سپریم کورٹ میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو اوپن کرے، وہ نہیں کر سکے. اس کے بعد اب ہم نے دوبارہ اعلان کیا ہے، اب ہمارے اٹارنی جنرل آفس جو ہے اس کو ہم روز پوچھ رہے ہیں کہ وہ حدیبیہ کا کیس اوپن کرے. ابھی تک حدیبیہ کا کیس اوپن کرنے میں ہم کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے یہ جو مراد نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریٹس بڑھا دیے. اگر ایک ریٹ جس کو آج NHA جو ہے وہ 100 روپے میں کام کر رہا ہے، انہوں نے اسی کا کہا کہ یہ 300 روپے میں کام ہوگا. اور اس کو آپ اگر عدالت میں لے کے جائیں گے، یہ بیسیکلی آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ اس ملک میں کرپشن کو کیسے ایک سسٹمیٹک طریقے سے وزیر اعظم اور بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے مل کر کے، وزیر اعظم نے، ان کی کیبنٹ نے کس طرح سے تحفظ دیا، اور یہ اس کی ایک مثال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہ جو فواد بھائی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے جو فکر کیا کہ یہ تو کروڑوں کو اگر ضرب لگائے تو کتنا بنتا ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو کیا ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹینٹ ہم نے دیے، جو معاہدے ہم نے کیے، جو معاہدے انہوں نے کیے، اس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ، مطلب یہ ہو گیا تو اتنا فائدہ ہوا. دوسرا ٹوٹل فگر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں، 1239 ارب ان کا بنتا ہے اور ہمارا 207 ارب بنتا ہے. تو یہ 1032 بلین یہ بنتا ہے. تو یہ 1000 ارب کا فگر تھا، اسے زیادہ. مبارک کا نام لے لینے سے سر درست ہے کہ اگر کرپشن کو کیلکولیٹر میں دیکھتے تو ڈیجٹ ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو لیکن یہ ان کی کرپشن کو دیکھا جائے تو کیلکولیٹر کے ڈیجٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو آگے بڑھتا رہے گا نظام یہ. لیکن یہ بتائیے کہ اس حوالے سے جو ابھی تازہ تجربات آپ کے سامنے آئے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی نیا ایکسس داخل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اربوں کی کرپشن عوام کے سامنے لائی گئی ہے، اور PTI کی حکومت سے عوام یہی چاہتی تھی کہ کرپشن کو لائے سامنے اور ان کا محاسبہ بھی کیا جائے، تاکہ آئندہ انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پہ عوام جو ہے ایسے لیڈروں کو لے کے آئیں جنہوں نے واقعی عوام کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کی کوشش کی ہے. یہ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ ابھی اگر آپ ریٹس کے اوپر بات کریں گے تو یہ تو جو کمپنیز کو ایوارڈ کیے گئے یا جس طریقے سے ٹھیکے ہوئے، یہ تو کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس کی جو منظوری ہے وہ ظاہر ہے کہ کابینہ سے اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے وہ کی گئی ہے. لیکن اس کو یقینی طور کے اوپر جو کمیونیکیشن منسٹری ہے یہ لے کے جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی، اس کو یہ لے کے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں بھی، اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، لیٹ دی نیشنل اسمبلی ڈیسائیڈ کہ اس کو وہ کس طریقے سے اس کے اوپر وہ فردر پروسیڈ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا کہ کیسے اس ملک کو پلنڈر کیا گیا، کیسے اس ملک کو جو ہے وہ لوٹا گیا.
फाकर साहब ये बताइए, जितनी भी गुफ्तगू की गई उसमें कंपैरिजन में इमरान सईद साहब ने खुद बताया कि उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, उस वक्त डॉलर की कीमत क्या है, उस वक्त सरिये की कीमत क्या थी, आज क्या है। ये सारी बातें ठीक हैं कि उससे जस्टिफाई होती है करप्शन के उस दौर में जो महंगे मोटरवे बने, लेकिन उसके साथ एक ये भी चीज़ सामने आती है कि उस वक्त और इस वक्त में डॉलर कितना बढ़ गया, उस वक्त में और इस वक्त में महंगाई के तहत ये चीज़ें कितनी बढ़ गई। तो आप ये बताएं कि वो कौम जो इस वक्त बिजली, गैस और दीगर जो जरूरी शय जरूरियाँ खाने पीने की, उसमें आटा चीनी दाल भी आती है, उनकी कीमतों के हवाले से परेशान है। तो इस कंपैरिजन से यकीनन ये तो आगाही जरूर होती है कि उस दौर में करप्शन हुई, उन अवाम के दुखों का मदावा कैसे मुमकिन है, और वो जो लूट का माल आपने खींच कर वापस लाने का वादा किया था वो कब पूरा होगा और अवाम को कब रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, यही बताना चाहते हैं मेरा। देखिए इशू ये है कि आपकी महंगाई क्यों है। सिंपल बात है, एक घर है, उसके अखराजात ज़्यादा है, आमदन कम है, वो घर मुश्किल में होगा। अगर घर की आमदनी ज़्यादा है, अखराजात कम है, तो घर जो है वो आसानी से चलेगा। अब आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क का टोटल बजट का सबसे बड़ा खर्चा ये हो कि उसने जो कर्जे लिए हैं वो वापस करने हैं, वहाँ पे आप क्या बाकी चीज़ें करें? आप मुझे बताएं ना। अगर इस वक्त महंगाई क्यों है? महंगाई इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल अगर तेल की कीमत बढ़ गई है, तेल पाकिस्तान में तो नहीं पैदा होता, तेल तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब जब आप तेल इंपोर्ट करते हैं और दुनिया में उसकी कीमत ज़्यादा है, तो आपके पास कम करने का एक ही तरीका है कि आप सब्सिडाइज करें पेट्रोल की। जितने में लेट से इंटरनेशनल मार्केट से आप 100 रुपये का तेल खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये करे कि 40 रुपये अपने पास से डाल दे और तेल 60 रुपये का हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये 60 रुपये गवर्नमेंट, जो 40 रुपये गवर्नमेंट डालेगी, ये कहाँ से डालेगी जब गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा कर्जों का बोझ लगा हुआ। और कर्जों का बोझ लगा हुआ है, ये सारा मुराद ने आपके सामने रखा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आपकी महंगाई, आपकी गवर्नेंस, आपकी करप्शन के जो मामलात हैं वो, और यही समझना लोगों के लिए ज़रूरी है कि आज जब ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी एंड नवाज शरीफ एंड कंपनी बैठ के टस्बे बहाते हैं कि ये हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तो उनको पता हो आपको कि ये इन्हीं की वजह से है। ये जो लोग इस वक्त सारे जो आपके सामने जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में जो है वो आज हम इस हालत पे पहुंचे हैं। और लोग जो भी उनको एडवोकेट करते हैं, अब तो खैर बड़े कम रह गए हैं, अब इनका तो हालत ही कोई नहीं रहेगी दोनों की। तो लेकिन उनके लिए भी कोई अकल की बात जो है वो बतानी ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार है। आखिरी सवाल जी सर, इस वक्त इस पे रहते हैं, वो बात नहीं करते। थैंक यू। वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और मुराद सईद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनका कहना था कि शरीफ खानदान ने शाहराहों की तामीर को अपने कारोबार का जरिया बनाया।